آج کا حوالہ ہے متی کی انجیل 12 باب پہلی آیت سے 21ویں آیت، خدا کی قدر۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے، تیرے حضور میں آئے تیری عبادت کے لیے، کلام کی بات سیکھنے کے لیے منت کرتے ہیں۔ خداوند سمجھنے میں مدد فرما کہ کلام کے بات کو سیکھے، صحیح معنوں میں اپنانے والے بنے اور خدا کا جلال ظاہر کرتے ہوئے برکت حاصل کرنے والے تیرے لوگ بن جائے، یسوع کے نام میں آمین۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب پہلی آیت سے 21ویں آیت تک۔ متی کی انجیل 12واں باب پہلی آیت سے، اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ، تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے اس سے کہا، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو، مگر صرف کائنوں کو۔ یا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانے میں گیا اور دیکھو، وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادہ سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گھرے میں گر جائے تو وہ اس سے پکڑ کر نہ نکالے؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بھرا۔ اس نے بھرایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ اس پر فریسیوں نے ہاتھ باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا، تاکہ جو عیسیٰ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو، یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے۔ میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ یہ کچلے ہوئے سرکندے کو نہ توڑے گا اور
धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए, और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेगी। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। आज का हवाला हमें सबत के दिन के बारे में यीशु की तालीम देख रहे हैं। यीशु को, उनके शागिर्द को खाना खाने के लिए भी फुर्सत नहीं, इसलिए खाना नहीं खाया तो क्या होगा? हाँ सवाल, खाना नहीं खाया तो क्या होगा? भूख लगेगा ना, भूख लगेगा। तो राह चलते चलते बाले तोड़कर खा रहे। तो किसने एतराज किया? फरीसियों ने एतराज किया। क्यों एतराज किया? एतराज का क्या मतलब था? सबत के दिन करना रवा नहीं है, वो काम करते। शरीयत को सामने रखकर ठेस पहुंचा रहे। तो यीशु ने किस तरह जवाब दिया? यीशु ने जवाब दिया, होशिया नबी के सहीफा में, खुदा क्या चाहता है? रहम पसंद करता है। क्या बोला? सातवीं आयत में, लेकिन अगर तुम इसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते। यीशु ने अपने शागिर्दों को सपोर्ट किया। ठीक है, कोई शिकायत करेगा ना, तो शिकायत करते वक्त दो रद्द-ए-अमल हो सकता है। जिसकी वजह से शिकायत हो रहा है उसको मना करते या उसको सपोर्ट करते। नहीं समझे? यीशु अपने शागिर्दों को कह सकता है, यार तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो, क्यों करते हो? ऐसा भी कर सकता है ना? क्या ख्याल है? यार थोड़ा बर्दाश्त कर लो, क्या बात है? बालें तोड़ कर खाएगा, एक मुट्ठी खाएगा कि पेट भरेगा? पेट भरने वाले काम है ही नहीं है भाई। हाथ में कितने आएगा? बालें तोड़ कर खाया, पेट भरने वाला है ही नहीं है। इसलिए यीशु शागिर्दों को ये कह सकता था, यार पेट भरने वाला काम है ही नहीं, क्यों करते हो? ऐसा नहीं किया, बल्कि यीशु ने अपने शागिर्दों को किसके साथ लगाया? दाऊद के साथ लगाया। ओए, आपने देखा नहीं? दाऊद जब उसके साथी भूख लगे तो क्या किया? जब शाऊल बादशाह दाऊद को मारने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा इंतजाम किया हुआ था, आज में शाऊल जो है दाऊद को मार देंगे, तो उसका बेटा योनाथन क्या कह रहा है? नहीं नहीं यार, हमारे बाप का ऐसा ख्याल नहीं है। नहीं नहीं, आप पता कर लो। योनाथन ने बाप के मतलब समझ लिया, अच्छा ये वाकई ही दाऊद को मारने का है। इसलिए शाऊल ने नहीं, योनाथन ने दाऊद को बोला, हाँ बाप वाकई ही आपको मारने का इरादा रखते हैं, तो भाग जाओ। तो जल्दी जल्दी भागते भागते क्या हुआ? खाना खाया ही नहीं। उसके साथी भी एकदम बोलो चलो यार, फिर वो कोई खाने मिलना नहीं खाना। इसलिए दाऊद ने क्या किया? सरदार काई के पास चला गया। कोई खाने को है? नहीं। हाँ, नज़र की रोटियां हैं, नज़र की रोटियां।
کیا ہے؟ نظر کی روٹیاں بنا کے خدا کے گھر میں پھیلایا ہفتے تک، یعنی ایک ہفتہ روٹی بنا کے خدا کے سامنے رکھا، پھر ایک ہفتے بعد دوسرا روٹی لا کے رکھیں گے۔ دیکھو آپ روٹی سوکھا تھوڑا سخت ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہو؟ تھیلی میں جمع کرتے ہو اور باہر پھینک دیتے ہو۔ وہ روٹی شریعت میں ہے، وہ صرف کون کھا سکتا ہے؟ قائن کھا سکتا ہے، نہ داؤد کو کھا سکتا ہے، نہ داؤد کے ساتھیوں کو کھا سکتا ہے، لیکن سردار قائن نے اس کو کھلایا اور اس کا کوئی حرج نہیں۔ پھر دوسرا کیا؟ کاہن سبت کے دن جو مقررہ قربانی ہے، سبت کے دن بھی پیش کرنا ہے، تو سبت کے دن ہیکل میں ذبح کر کے قربانی پیش کرنا، وہ تو بے حرمتی نہیں سمجھتے، جائز سمجھتے۔ اس طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کو قرار دیا ہے داؤد جیسا، اور کاہن جیسا خدمت کرنے والے قرار دے کر اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو کیا قرار دیا؟ میں تو سبت کا مالک ہوں، ٹھیک ہے؟ تین بے قصور شاگردوں کو بے قصور ہونے کو تین بات رکھا ہے۔ داؤد جیسا ہے میرا شاگرد، قائن جیسا ہے میرا شاگرد، اور میں سبت کا مالک ہوں اور یہ میرے ساتھ ہے۔ سبت کے مالک کے ساتھ ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کے ساتھ حوالہ بھی بتا دیا۔ ہوشیہ نبی کا صحیفہ 6 باب 6 آیت کو، رحم پسند کرنے والے خدا، اس کے معنی آپ جانتے تو بے قصوروں کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ اچھا، عبادت خانے میں آئے تو سوال کون کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وہاں کے فریسیوں نے انتظام بنا ہوا ہے، یار یسوع کو پھنسانا ہے، کیسے پھنسائے؟ سبت کا دن شفا دے گا نا تو ایسے ہم نے اس کو پھنسا دینا۔ تو سوال کر رہا ہے سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ کوئی آدمی جس کے پاس صرف ایک بیر ہو اور سبت کے دن گھر میں گر گیا، اس کو نہیں نکالو گی؟ یار سبت کا دن ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، اس کو فوراً نکالے گا۔ ایوا سو رہے ہو، میٹھی ہے نیند، ہاں۔ تو اس طرح جواب دے کے بتایا کیا؟ اس آدمی کو، سوکھے ہاتھ والے کو بولا ہاتھ بڑھاؤ۔ ہاتھ بڑھایا، کیا ہو گیا؟ دوسرے ہاتھ کی طرح درست ہو گیا۔ ایوا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دیکھو، سوکھے ہاتھ والا شفا ملا، کس وجہ سے شفا ملا؟ ہاتھ بڑھانے سے شفا ہوا؟ کیا تمہارا ہاتھ بڑھائے گا وہ شفا ہو جائے گا؟ کیسے شفا ہوا؟ یسوع کی بات ماننے سے شفا ہوا۔ ہمیں سکھا رہے ہیں یسوع کی بات کو مانو، عمل میں لاؤ، پھر شفا ہوئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے پھر کیا کر رہے ہیں؟ باقی دوسرے لوگ بھی شفا ملے۔ کیوں؟ کیسے ملے؟ یسوع کے پیچھے چلے آئے۔
آج کے حوالے میں بتایا جا رہا ہے یسوع اپنے شاگردوں کو قرار دیا ہے داؤد جیسا خادم، کاہن جیسا خادم، اور یسوع کے بارے میں بتایا سبت کا مالک ہوں، یہ بے قصور ہے۔ کیوں؟ سبت کے مالک کے ساتھ ہے، اور سبت کے مالک کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی بات مانو، سوکھے ہاتھ بھی شفا ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے چلو تو سب شفا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کے حوالہ ہمیں سکھا رہے یسوع کی خدمت کرنے والے خادم کے درجہ بتایا گیا، داؤد جیسا، کاہن جیسا، اور یسوع جو ہیکل سے بھرا اور سبت کا مالک ہے، وہ یسوع کے ساتھ ہونا ہے۔ تو یسوع کے ساتھ ہونے کے ساتھ کیا ہوگا؟ یسوع کی بات سن کے عمل کرے گا، وہ شفا ہو جائے گا، اس کے پیچھے چلتے چلتے شفا ملے گا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں آج کے کلام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ یسوع کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یسوع کے ساتھ چلتے چلتے کیا کرنا چاہیے؟ بالیں توڑ کے کھانا چاہیے، نہ کہ ایوا کی طرح سونا چاہیے۔ سونے والے ساتھ چل سکتا کہ نہیں چل سکتا؟ نہیں چل سکتا۔ یسوع کے ساتھ چلنے والے بنے اور یسوع کی بات کو عمل کرنے والے بنے، ضرور خدا شفا دے گا، برکت دے گا۔ حقیقی زندگی کی کتاب کو دیکھیں، خدا کی قدر، پہلا حصہ ہے پہلی آیت سے 8ویں آیت، قربانی سے زیادہ قیمتی، قربانی سے زیادہ قیمتی۔ جب یسوع کسی سبت کے دن کھیتوں سے گزرتا ہے تو اس کے شاگرد کچھ اناج توڑ کر کھا لیتے ہیں۔ فریسی شاگردوں کی مزاحمت کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق سبت کے دن اناج توڑنا کام ہے اور سبت کے دن کام کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ کلام کی مثالیں استعمال کرتے ہوئے یسوع فریسیوں کو بتاتا ہے کہ ان کے قاعدہ اصل مقصد ہے رحم، محروم ہے۔ ان کے قاعدہ اصل مقصد سے محروم ہے۔ وہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے لیے رحم دکھانا رسم اور رواج سے زیادہ قیمتی ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے رسوم جیسے اتوار کی عبادت بند کر دینی چاہیے، لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا ہم سے عبادت کے علاوہ اور بھی توقع رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے رحم دکھائیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ غور کریں کہ خدا کس قدر اہمیت دیتا ہے کہ ایمان والے دوسروں کا خیال رکھیں۔ دعا کریں کہ وہ آپ کی آنکھیں اور دل کھولے تاکہ آپ چرچ میں جمع ہونے کے دوران دوسروں کی ضروریات دیکھ سکیں۔ دوسرا حصہ ہے 9 آیت سے 21ویں آیت تک۔ مخالفت کے باوجود اطاعت۔ یسوع عبادت خانے میں جاتا ہے اور ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا۔ فریسی اسے ہنسنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ کیا سبت کے دن کسی کو شفا دینا جائز ہے؟ یسوع واضح کرتا ہے کہ سبت کے دن بھلائی کرنا جائز ہے۔ یسوع اس مرد کے ہاتھ کو شفا دیتا ہے جسے فریسی
बाहर जाकर उसको मारने का मंसूबा बनाते हैं। मर्द को शिफा देकर यीशु खुदा के हुक्म के मुताबिक भला कर रहा है। मजहबी रहनुमा उसकी खुदाई ताकत को पहचानने के बजाय मुखालफत करते हैं। कभी कभी खुदा की इताअत मुखालफत को दावत देती है, लेकिन जब हम खुदा की मर्जी को उसके कलाम में जानते हैं तो हम इत्मीनान के साथ उसमें चल सकते हैं। आपने कब खुदा की इताअत करने में मुखालफत का सामना किया? आप किस तरह जान सकते हैं कि आप वाकई खुदा की मर्जी की पैरवी कर रहे हैं? दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि खुदावंद की खिदमत करने वाले खुदावंद उसको किस तरह अहमियत के साथ कदर करते हैं, आज हम देखने को मिल रहा है। ऐ खुदावंद हमें तौफीक दे, खुदा की हर एक बात को समझने वाला और उस पर अमल करते हुए यीशु के पीछे चलने वाले बना दे, ताकि लायक तौर पर खुदावंद की खिदमत करने वाले खादमा बन सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के रोज़ आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक कराई है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, नूर कुदस का शराकत, इफ़ाक़त और हिफाजत अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।